إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ سبحانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ معزز حاضرین جمعہ، انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا عبادت اور اس کا اثر انسانی زندگی پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ 7 آسمان بنائے جو بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین انہیں تھاما ہوا ہے۔ زمین بنایا، انسان کے بسنے اور رہنے کے قابل بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آسمان سے پانی برسایا۔ وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے پینے، تمہارے رزق کا انتظام کیا۔ انسان کے رزق کا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات کے رزق کا انتظام فرمایا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ تَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اللہ رب العالمین نے کشتیوں کو مسخر کیا، تمہارے تابع کر دیا۔ سمندری جہاز اور کشتیاں جنہیں تم استعمال کر سکتے ہو، اللہ کے حکم سے یہ سمندر میں چلتے ہیں۔ سمندر کوئی سخت چیز نہیں جو کشتیوں کو، جہازوں کو تھامے رکھنے کے واسطے، لیکن کشتی اور جہاز نہیں ڈوبتے۔ کیوں نہیں ڈوبتے؟ کہ اللہ رب العالمین نے انہیں مسخر کیا، انسان کے کام پر لگایا، انسان اس سے کام لے سکے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں بہت ساری نہروں کو انسان کے کام کے لیے لگا دیا۔ انسان اپنی کھیتی باڑی سیراب کرتا ہے، خود پانی حاصل کرتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے چاند و سورج کا نظام بنایا ہے جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ایک کے بعد ایک آتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کا نظام بنایا، رات اور دن کا ایک سسٹم بنایا کہ رات آتی ہے جس میں انسان آرام کرے، اپنے ذہن اور اپنے جسم کو سکون پہنچائے۔ اس کے بعد دن، انسان دن کی روشنی میں اپنے کاروبار، اپنے کام کاج انجام دے۔
اس کے بعد اتنی ساری نعمتوں کو گنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، بلکہ یہ نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کے بعد انسان جتنی نعمتیں مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں بھی اسے عطا کرتا ہے۔ مانگنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نعمتیں عطا کرتا ہے، نہ مانگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں انسان کو دے رکھی ہیں۔ سورج و چاند کا نظام انسان کے لیے، رات و دن کا آنا جانا یہ نظام انسان کے لیے، اور پھر بارش برسنا اور پھر اس سے رزق کا پیدا ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا۔ پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اتنی ساری چیزیں عطا کی، اتنے سارے نظام مقرر کیے، اور انسان سے ایک ہی چیز پوچھی گئی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، صرف اللہ کی عبادت کرے۔ لیکن ہماری اکثریت اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہے۔ اکثریت، انسانوں کی اکثریت، بلکہ مسلمانوں کی اکثریت بھی اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ عام نمازوں میں جہاں 1 2 3 صف ہوتے ہیں وہاں پر جمعہ میں مسجدیں بھر جاتی ہے، گراؤنڈ فلور کے ساتھ فرسٹ سیکنڈ فلور بھی بھر جاتا ہے۔ تو وہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عبادت صرف جمعہ کو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے شکلیں، عبادت کے طریقے بتائے، عبادت کا وقت بتایا، کب عبادت کرنی ہے، کیسی عبادت کرنی ہے، لیکن ہماری غفلت بڑی شدید ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک دن تھوڑا سا اہتمام کر لیں تو باقی دنوں میں چھٹی ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے۔ ایک بستی تھی جو بڑے اطمینان سے اپنے دن گزار رہی تھی، امن ہی امن تھا، کوئی پریشانی لاحق نہیں، امن ہی امن تھا۔ کیوں؟ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے، اللہ کی شکر گزاری کی وجہ سے اللہ انہیں امن و چین بھی دیا، رزق کے دروازے بھی کھول دیے تاکہ رزق رغدا من کل مکان، ان کے رزق کے سارے راستے کھلے تھے، ہر جگہ سے انہیں رزق مل رہا تھا۔ جب وقت گزرتا گیا اس کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جو اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرنے لگے، اللہ کی عبادت سے جی چرانے لگے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری جب شروع ہوئی تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے امن و چین کو اور ان کے اطمینان کو تبدیل کر دیا۔ کیسے؟ خوف سے، اور پھر جو رزق آ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے راستے بند کر دیے۔ اب یہ بھوک اور افلاس میں مبتلا ہو گئے۔ پہلے ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، چین سے تھے، امن سے تھے، کیوں؟ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کر رہے تھے۔ لیکن جیسے عبادت میں کمی آئی، اللہ کی شکر گزاری ختم ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مزہ چکھایا۔ کس چیز کا؟ بھوک کا اور خوف کا۔
इंसान भूख में भी बड़ा परेशान होता है, खाने ना मिले तब भी बड़ा परेशान होता है। उन मुल्कों के हालात को देखो जहां पर खाने पीने की परेशानी है, कितनी तकलीफ से, कितनी परेशानी से वो अपने दिन काट रहे हैं। उसी तरह उन मुल्कों के हालात को भी देखो जिनके पास खाने पीने के साथ साथ अमन व चैन भी नहीं है, खाने पीने के लिए भी नहीं और अमन व सुकून भी नहीं। याद रखें, भूख से नजात और अमन ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमत है। अल्लाह इंसान के खाने पीने का इंतजाम किया, उसके रिस्क का इंतजाम किया और हम में से तकरीबन अल्लाह की इस नेमत से सब लुत्फअंदोज हो रहे हैं। अल्लाह ने हमारे रिस्क के जरिए बनाए हैं, हमें रिस्क मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अमन से रखा है, सुकून से रखा है, चैन से रखा है। दुनिया के हालात देख ले तो अंदाजा होगा कि लोग कितने परेशान हैं। सिर्फ गजा और फलस्तीन के हालात देख ले, दो चीजें भी उनके पास नहीं है। अल्लाह की आजमाइश, अल्लाह ने उन्हें आजमाइश में मुब्तला किया, खाने पीने की परेशानी में मुब्तला हो गए। अल्लाह की आजमाइश, अमन व चैन उनसे रुखसत हो गया। कितने परेशान, कितने परेशान। जरा हम अपने आप को उनकी जगह पर रखकर देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा, कितनी नेमतों से, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह की इबादत हमसे नहीं हो रही है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ हमारी इबादत के लिए पैदा किया, हमारी इबादत के लिए। अगर इंसान इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला को इबादत की जरूरत नहीं, इंसान का खुद अपना फायदा है। इबादत इंसान करे तो खुद इंसान का फायदा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादत का मोहताज नहीं है। उसने फरिश्ते पैदा कर रखे हैं जो दिन रात उसकी इबादत में मसरूफ है, बल्कि इस कायनात के दीगर मखलूकात के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कि कायनात की कोई चीज ऐसे नहीं है जो रब की तस्बीह बयान न करती हो। हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करते रहते हैं, सब अपने अपने काम पर लगे रहते हैं, लेकिन इंसान ही वो है जिसे इबादत के लिए पैदा किया गया है, तब भी वो इबादत से गफलत करता है। एक मुसलमान इबादत करता है तो उसका अपना फायदा है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु कमसलिल हय्य वल मय्यित। दो आदमी हैं, दो इंसान हैं, एक अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने वाला और दूसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से गाफिल, अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहा है। एक अल्लाह का जिक्र कर रहा है और दूसरा अल्लाह के जिक्र से गाफिल। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसलुल हय्य वल मय्यित, दोनों की मिसाल मुर्दे और जिंदे की है। जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है वो जिंदा है, वो अल्लाह की इबादत में हमारे लिए जिंदगी है। अल्लाह की इबादत में हमारे लिए जिंदगी है, हमारी जिंदगी में रौनकें हैं। और जो जिक्र नहीं कर रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुर्दे की तरह है। मुर्दा, उससे अल्लाह का जिक्र नहीं होता है, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मुर्दे की तरह है। ये तो दो आदमियों का मसला हुआ। अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे हर चीज में बरकत अता करता है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ही मिसाल देते हुए फरमाया, मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फ़ीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फ़ीही कमसलिल हय्य वल मय्यित। वो घर जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाती है और वो घर जिसमें अल्लाह की इबादत नहीं की जाती, दोनों की मिसाल मुर्दा और जिंदा की है।
زندوں کی بستی میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کا گھر زندوں کی بستی میں شمار کیا جائے گا، اور مردوں کی بستی قبرستان میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، قرآن کی تلاوت، نماز اور دیگر عبادتیں نہیں کی جا سکتی، ویسے ہی اس کے گھر کا معاملہ ہے۔ انسان عبادت کرتا ہے تو خود اس کا فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے نعمت عبادت کی وجہ سے انسان کو عطا کرتا ہے، بلکہ انسان کی پریشانیوں اور مشکلات کا حل عبادت میں ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف نماز روزے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر نیک کام جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، عبادت ہے۔ خالص اللہ کے لیے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ہر کام وہ عبادت ہے۔ اس کی کئی شکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے۔ توحید کہ بندہ اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے، یہ عبادت ہے، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے اس کے بغیر کوئی دوسرا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ نماز عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے بڑے فائدے رکھے۔ ہر عبادت کا فائدہ نماز کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ لوگوں نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ایک انسان اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لے تو خود بخود وہ کئی برائیوں اور کئی بے حیائیوں سے رک جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی بڑی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان فرمائی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مشکل، کوئی پریشانی آتی تو سب سے پہلے آپ نماز ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ حالت سجدہ میں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی مصیبت آتی، فوراً نماز کی جانب متوجہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا نظام مقرر کیا، اس سے انسان کے اندر تقوی، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، انسان گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے اس روزے کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، اور زکوٰۃ سے انسان کی پاکی اور مال کی پاکی، دونوں کی پاکی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے زکوٰۃ لیجیے، زکوٰۃ کے مال لیجیے، اس کے ذریعے سے ان کی پاکی ہوگی، ان کی صفائی ہوگی، انسان بھی پاک ہوگا، اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے، اور ساتھ ساتھ مال بھی پاک ہوگا۔ مال کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بچائے گا۔ ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تعلق سے فرمایا کہ جو حج مبرور کرتا ہے، جو بالکل سنت کے مطابق ادا کیا گیا ہے، اس میں کوئی گناہ اور خلاف شریعت کام نہ ہوا ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج مبرور کرنے والا جب حج سے لوٹتا ہے، حج ادا کر کر لوٹتا ہے، تو گویا وہ اس طرح رہتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسی دن اسے جنم دیا ہے، یعنی گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی عبادت کی دوسری قسمیں ہیں صدقہ و خیرات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کی بھی بڑی تعریف کی۔ صدقہ و خیرات سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ اجر سے نوازتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹالتا ہے، بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیتا ہے، بڑے فائدے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا، یہ بھی عبادت ہے، رشتوں کو جوڑنا یہ بھی عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
رشتوں کو توڑنے والے کی بڑی مذمت کی اور فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحم، جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو اور عمر میں بھی اضافہ ہو، رزق میں بھی اضافہ ہو، عمر میں بھی اضافہ ہو، تو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے۔ ایک بہترین ذریعہ دو کاموں کا، ایک ہی ذریعہ دو کاموں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فائدوں کے لیے ایک ہی کام بتایا، عمر میں بھی اضافہ ہوگا، رزق میں بھی زیادتی ہوگی، رشتوں کو جوڑیں، اپنے تعلقات کو مضبوط کریں۔ انسان اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت مصیبت کے وقت کام آ سکتی ہے اسے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والوں مدد طلب کرو، مدد کی ضرورت ہے تو مدد طلب کرو۔ کیسے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر ایک عبادت ہے، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، نماز بھی عبادت ہے۔ انسان صبر اور نماز کے ذریعے جو دو نیک عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا واسطہ دے کر دعا کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا جو ہم میں سے تقریباً سب جانتے ہیں۔ اس واقعے کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ انسان عبادت گزار ہو، خالص اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہو تو اس کی عبادت مصیبت میں اس سے کام آ سکتی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 افراد سفر پر نکلے اور رات میں ایک غار میں پناہ لی رات گزارنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک چٹان پہاڑ سے آتی ہے اور غار کا منہ بند کر دیتی ہے، نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ صاحب سمجھ لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اس مصیبت سے اب کوئی بچانے والا نہیں، حالت سفر میں کوئی بستی نہیں، کوئی آس پاس نہیں، ہمیں نکالنے کے لیے اب نکلنے کا، اس پریشانی سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیے ہیں ان اعمال کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ پہلا شخص دعا کرتا ہے کہ اللہ، میں روز بکریاں چرا کر جب واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو۔ ایک وقت میرے آنے میں تاخیر ہو گئی اور اتنی تاخیر ہوئی کہ میرے ماں باپ دونوں سو گئے۔ میں جب دودھ لے کر پہنچا ہوں دونوں کی آنکھ لگی ہوئی، انہیں اٹھانا جگانا میں مناسب نہیں سمجھا اور نہ اس سے پہلے دوسروں کو دودھ پلانا مناسب سمجھا۔ ان کے جاگنے کا انتظار کرتے ہوئے میں رات ان کے پاس ہی کھڑا رہا۔ جب وہ جاگے تب میں نے انہیں یہ دودھ پلایا۔ اللہ، میں نے یہ نیک عمل خالص تیرے لیے کیا، خالص تیرے لیے۔ اللہ اس عمل کو قبول فرما اور اس عمل کی وجہ سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چٹان تھوڑا سا کھسک گئی، اتنا نہیں سرکی کہ باہر نکل سکے۔ پھر دوسرے نے کہا کہ اللہ، میری ایک رشتے کی بہن تھی جو مجھے بہت اچھی لگتی تھی، بڑی خوبصورت تھی اور میں اس سے برائی کا ارادہ رکھتا تھا لیکن وہ کبھی تیار نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک دفعہ وہ مالی مجبوری کی وجہ سے میرے پاس آئی اور میں نے اسے مال دیا، دینار و درہم دیے اور اس شرط پر دیے کہ وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کرے۔ وہ مجبوری کی وجہ سے پاک دامن تھی، مجبوری کی وجہ سے تیار ہو گئی، لیکن جب میں نے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ اتق اللہ، اے بندے اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، نہ حق میرے ساتھ برائی مت کر، اللہ سے ڈر، یہ کام میرے ساتھ مت کر۔
تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ میں نے تیرے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، نہ صرف اس کو چھوڑا بلکہ جو اسے مال لیا تھا وہ بھی اس سے واپس نہیں لیا، اس کو دے دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس بندے نے کہا کہ اللہ میرے اس عمل کو جو تیرے خوف سے میں نے کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، اسے نجات دے دے اس مصیبت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شیطان اور تھوڑا ہٹی، لیکن ابھی بھی اتنا راستہ نہیں بنا تھا کہ وہ باہر نکل سکے۔ تیسرے شخص نے کہا کہ اللہ میرے پاس کچھ مزدور کام کر رہے تھے، اور جب اجرت دینے کا وقت آیا، مزدوری دینے کا وقت آیا، تو ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، ساروں نے مزدوری لی، ایک مزدور اپنی مزدوری نہیں لیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو امانت سمجھ کر اٹھا کر رکھا، اور پھر اس مزدوری سے اس میں اضافہ کرنے کے لیے میں نے محنت کی، بکریاں خریدی، اللہ نے بکریوں میں برکت دی، اور بہت سارا مال اس حصے سے، اس مزدوری سے آ گیا ایک عرصے۔ اور پھر ایک دن اچانک وہ شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میری مزدوری تم پر باقی ہے، مزدوری دو۔ یاد رکھیں، اسلام نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ہم میں سے اکثر لوگ، ایک بڑی تعداد کا تعلق ہوگا، ذمہ دار ہوں گے، کسی کمپنی کے، کسی دفتر کے، کسی محکمے کے، یا کم از کم کسی کارخانے کے، کسی اسکول یا مدرسے کے۔ انہیں اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اپنے ماتحتی میں کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، ان کے محنت کے مطابق انہیں اجرت دیں، ان کی اجرت دینے میں ٹال مٹول نہ کریں، وقت پر دیں، اور یہ ساری چیزیں برکت کا سبب بننے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ اے بندے، یہ سارا مال تیرا ہے، تو لے جا، جن میں بھیڑ بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہے، کہا کہ یہ سارا مال تیرا ہے، لے جا۔ اس کی مزدوری تو بڑی تھوڑی تھی، اس نے کہا کہ میرے ساتھ مذاق مت کرو، پریشان ہو، مجبور ہو۔ تو کہا کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا مال تیرا ہے، لے جا۔ یہ بھی عبادت ہے، نیکی کرنا، احسان کرنا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، اچھا سلوک کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ وہ لے کر چلا گیا، دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اس شخص نے یہاں پر کہا کہ اللہ میں نے یہ عمل صرف تیرے لیے کیا تھا، تیری رضا کے لیے کیا تھا، ہمیں اس سے نجات دے دے، اس شیطان سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شیطان نے ہٹی، اتنا زیادہ ہٹ گئی اس بار کہ وہ پورے باہر نکل سکے۔ انہیں مصیبت میں کیا چیز کام میں آئی؟ ان کی عبادت، ان کے نیک اعمال، جو نیک اعمال کیے تھے، جو عبادت کیے تھے، خالص اللہ کے لیے کیے تھے، وہ چیز ان کے کام میں آئی۔ اس لیے عبادت انسان کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین عبادت کا محتاج نہیں ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کائنات میں اتنی ساری چیزیں بنائی، اتنی ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی، اور انسان سے صرف یہ مطالبہ کیا کہ وہ عبادت کرے، اللہ کا حق ادا کرے، اللہ کا حق ادا کرے۔ عبادت اللہ کا حق، اور جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے وہ ہر کسی کا حق ادا کر سکتا ہے۔ ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بن سکتا ہے، اور جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ کسی کا بھی حق صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہمیں کئی باتیں بتائی،
کہ عبادت کرنے پر تمہیں کیا کیا ملے گا، عبادت کیسے کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے، کس طریقے سے کرنی چاہیے، ساری باتیں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم عبادت کے لیے تیار نہیں ہیں، عبادت کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھی کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کی مثال تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے جو بالکل امن سے اور چین سے تھی، رزق کے دروازے اس کے لیے کھلے تھے۔ جب اللہ کی ناشکری، اللہ کی عبادت سے دوری ہوئی، اللہ کی ناشکری ہوئی، نعمتوں کی ناشکری ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس امن و چین کو اور رزق کو ختم کر کر انہیں بھوک اور پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہ کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے حالات بھی خراب ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سزا دے۔ اس لیے وقت آنے سے پہلے سنبھل جائیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ یاد رہیں اللہ کی عبادت ہماری ضرورت ہے، اللہ کی عبادت ہماری ضرورت ہے، اللہ کی عبادت میں ہمارا فائدہ ہے، اللہ کی عبادت میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے عبادت کا، اللہ نے اتنی ساری مخلوق پیدا کی، سب اللہ کی عبادت کرنے والے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ عبادت گزار بنے، عبادت گزار بنے، اللہ کی عبادت سے جی نہ چرائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سارے دنیا کے مسلمانوں کو امن و چین نصیب فرما، اہل فلسطین کی اللہ تعالیٰ خصوصاً مدد فرما، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، ان کی مشکلات کو دوری عطا فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان میں جو زخمی ہیں انہیں علاج کی سہولت مہیا فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماری سے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى جل وأتم وأكبر۔